کبھی سوچا ہے کہ تاریخ میں وہ کون شخص ہے جس نے سب سے زیادہ اثر ڈالا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آج ہم ایک ایسے ہی ماخذ کا تجزیہ کر رہے ہیں جو ایک بہت بڑا دعویٰ کرتا ہے، یہ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی سب سے بااثر شخصیت ہیں۔ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے کیا دلائل ہیں۔ تو سب سے پہلی بات جو یہ ماخذ کہتا ہے وہ بہت ہی کہہ لیں کہ طاقتور ہے۔ انہیں عالمی سطح پر تاریخ کا سب سے بااثر انسان تسلیم کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کلیم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ آخر اس غیر معمولی دعوے کے پیچھے کیا ثبوت ہیں؟ چلیں ماخذ کو کھنگالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ نتیجہ کیسے نکالا گیا۔ اچھا، تو ماخذ کے مطابق اس سارے اثر و رسوخ کی شروعات ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کردار اور ان کے پختہ ارادے سے، یعنی سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہی بتائی گئی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے متن ایک بہت اہم واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیں، شروع میں جب بے انتہا مشکلات تھی تب بھی آپ کا جو عزم تھا وہ بالکل اٹل تھا، اور یہ عزم اتنا پختہ تھا کہ آپ کے چچا بھی اس سے بے حد متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ میرے بھائی کے بیٹے، تم اپنے راستے پر چلتے رہو، کوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں کرے گا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب دیکھیں، یہ صرف ایک رشتہ دار کی طرف سے تسلی نہیں تھی، یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ آپ کا ارادہ کتنا مضبوط اور متاثر کرنے والا تھا۔ لیکن بات صرف ذاتی کردار اور عزم پر ختم نہیں ہوتی۔ ماخذ کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا اثر دو الگ الگ لیکن جڑے ہوئے میدانوں میں تھا، ایک طرف روحانی اور اخلاقی قیادت اور دوسری طرف دنیاوی اور سیاسی قیادت۔ اب یہ کیسے ہوا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اثر و رسوخ دوہری نوعیت کا تھا۔ ایک طرف ایک نیا دین، اس کے عقائد، اس کے اخلاقی اصول، یہ سب آپ نے قائم کیے، اور دوسری طرف آپ نے ایک ایسی سیاسی طاقت کی بھی قیادت کی جس نے دنیا کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اور یہی وہ چیز ہے، یہ دونوں پہلوؤں کا ایک ساتھ ہونا جو اس اثر کو اتنا منفرد بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے روحانی اور اخلاقی پہلو کی بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا ماخذ ایک بہت مشہور مورخ مائیکل ایچ ہارٹ کے تجزیے کا حوالہ دیتا ہے۔ ہارٹ کا کہنا ہے کہ محمد اسلام کے نظریاتی عقائد اور اس کے اہم اخلاقی اصولوں دونوں کے ذمہ دار تھے۔ مطلب بالکل صاف ہے، دین کی جو فکری اور اخلاقی بنیاد تھی وہ آپ ہی نے رکھی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہارٹ آگے کہتے ہیں کہ آپ نے اس نئے دین کی تبلیغ کرنے اور اس کی مذہبی رسومات کو قائم کرنے میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ تو یہ صرف تھیوری یا نظریات دینے کی بات نہیں تھی، بلکہ اسے ایک عملی شکل دینے کی بھی بات تھی۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی روحانی قیادت کی بات۔ اب آتے ہیں دوسرے پہلو پر، یعنی دنیاوی اور سیاسی اثر پر، جو کہ ماخذ کے مطابق اتنا ہی، اگر اس سے زیادہ نہیں تو اہم تھا۔ دیکھتے ہیں کہ متن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اور یہاں مائیکل ہارٹ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ تہلکہ خیز بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عرب فتوحات کے پیچھے اصل طاقت ہونے کی وجہ سے وہ شاید تاریخ کے سب سے با اثر سیاسی رہنما ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں، صرف ایک مذہبی پیشوا نہیں بلکہ تاریخ کے سب سے با اثر سیاسی لیڈرز میں سے ایک۔ اور یہ جو سیاسی اثر تھا نا، ماخذ کے مطابق یہ کوئی وقتی چیز نہیں تھی جو کچھ سالوں میں ختم ہو گئی۔ نہیں، اس کا اثر بہت گہرا اور دیر پا تھا، اتنا کہ آج بھی اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہارٹ اس بات کو مزید کھول کر بیان کرتے ہیں۔ 7ویں صدی میں ہونے والی عرب فتوحات انسانی تاریخ میں آج کے دن تک ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں، یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان واقعات کے اثرات آج بھی ہماری دنیا میں موجود ہیں۔ تو سوال پھر وہی ہے، آخر اس بے مثال اثر کے پیچھے راز کیا تھا؟ کیا یہ صرف فوجی طاقت تھی یا سیاسی حکمت عملی؟ ماخذ کہتا ہے کہ اصل جواب ان چیزوں میں نہیں بلکہ آپ کے اپنے کردار کی عظمت میں چھپا ہے۔ یہ تحریر بتاتی ہے کہ یہ جو پوری تبدیلی آئی اس کی بنیاد 3 چیزوں پر تھی۔ پہلا، اللہ پر گہرا اور کامل یقین، دوسرا، پوری انسانیت کے لیے محبت کا جذبہ، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، آپ کا اپنا کردار، آپ کی اپنی شخصیت جو خود ایک زندہ مثال تھی۔ ماخذ آپ کی زندگی کو پیروی کے لیے ایک بہترین نمونہ یعنی اے پرفیکٹ ماڈل ٹو فالو قرار دیتا ہے، اور اس بات کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو آپ کے سب سے قریب تھے، جنہوں نے آپ کو روزمرہ زندگی میں دیکھا تھا۔
مثال کے طور پر جب آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک بہت ہی جامع جواب دیا۔ انہوں نے کہا آپ کا اخلاق چلتا پھرتا قرآن تھا، اب اس سے بڑی گواہی بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس پورے تجزیے کو سمیٹتے ہوئے ہم قرآن کی اس آیت پر بات ختم کرتے ہیں جو آپ کے مقصد کو بیان کرتی ہے۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ تو یہی وہ کردار، یہی وہ قیادت اور یہی وہ مقصد تھا جو اس ماخذ کے مطابق آپ کو تاریخ کی سب سے با اثر شخصیت بناتا ہے۔